السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آج اسلام آباد میں تین اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ ایک تو سپریم کورٹ میں بڑا کیس تھا 63A کا، اس پہ میں نے ویلاگ کیا تھا اور طیب نے بھی اپنے چینل پہ ویلاگ کیا ہے، لیکن اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ 4 ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ ایک ملاقات کی ہے عرفان صدیقی نے، اور آئینی ترامیم پر یہ ساری ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد پھر مولانا صاحب چلے گئے اسحاق ڈار کے گھر، کیونکہ ان کے بڑے بھائی انتقال کر گئے تھے تعزیت کرنے۔ پھر آئے نوید قمر صاحب پیپلز پارٹی کے رہنما مولانا کے گھر، اور وہ بھی آئینی ترامیم پر۔ اس کے بعد محمد علی درانی، اور محمد علی درانی آپ سمجھ سکتے ہیں، کوئی پارٹی نہیں ہے، لیکن کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے، لیکن اپنا ہے سسٹم، لیکن وہ کیسے چلتے ہیں۔ تو یہ 4 ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ ہوئی ہے کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے پہلی مرتبہ سپریم کورٹ کے جو ہمارے بیٹ رپورٹرز ہیں ان کے ساتھ ملاقات کی ہے، اور طیب بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں، بیٹھے ہیں۔ طیب بلوچ نے یہ ملاقات ارینج کی تھی، کوشش کی تھی، کیونکہ بلاول کا بھی شاید انٹرسٹ تھا اس میں۔ جب بلاول تک یہ بات کنوے ہوئی کہ بھائی اسٹیک ہولڈرز آئینی ترامیم کے ایک شعبہ صحافت کا بھی ہے، صحافت کو چوتھا ستون مانا جاتا ہے، تو ان کو بھی اعتماد میں لیا جائے۔ وکلاء کو، بار ایسوسیشنز، یہ سارے وکلاء مل رہے ہیں، مختلف جو تنظیمیں ہیں وکلاء کی وہ بھی مل رہی ہیں، اور ان کو بھی قائل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، سیاسی جماعتوں کو قائل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اب عدالت میں کیس ظاہر پارلیمنٹ میں، تو اسٹیک ہولڈرز ترامیم کے حوالے سے، قوانین کے حوالے سے ہم صحافی بھی بنتے ہیں جو بیٹ رپورٹرز ہوتے ہیں۔ تو آج بلاول صاحب کے ساتھ بڑی اچھی ایک نشست ہوئی ہے، جو لائیو ٹی وی چینلز پہ تو نہیں چلی، کیونکہ آف دا ریکارڈ اور آف کیمرہ چیزیں ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں آف دا ریکارڈ ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں اس میں آن دا ریکارڈ بھی بتا دیتے ہیں کہ بھئی یہ آن دا ریکارڈ ہے، یہ آف دا ریکارڈ ہے۔ تو طیب ہمارے ساتھ موجود ہیں، طیب بلوچ جو میزبان سمجھے، جو منتظم تھے اس کے ملاقات کے، ان سے بات کریں گے کہ کیا ہوا آج کی ملاقات میں۔ اور کل بھی ایک اور اہم ملاقات ہونے جا رہی ہے، میں اس کا تذکرہ اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ ڈسکلوز ہو جائے گی فی الحال، تو کل اس کا حال احوال ضرور کریں گے۔ طیب، ویلکم ٹو شو۔ تھینک یو بھائی جان، یہ بتائیں کہ آج بلاول صاحب کے ساتھ، بلاول صاحب نے خود بھی کہا کہ میں اپنے جو پولیٹیکل بیٹ رپورٹرز ہیں پارٹی کے، ان کے ساتھ تو ملتا رہتا ہوں، لیکن کورٹ رپورٹرز کے ساتھ، سپریم کورٹ کے رپورٹرز کے ساتھ پہلی دفعہ اس طرح گیدرنگ، گیٹ ٹوگیدر کی ہے۔ تو ملاقات میں کیا اخذ کیا کہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ بیسیکلی ادا جو ملاقات تھی چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ، وہ ملاقات کا تناظر جو ہے وہ بڑا ضروری ہے سمجھنا، چونکہ چیئرمین صاحب جو ہے وہ فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں اس ٹائم کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو۔ ٹھیک ہے، پہلے حکومت نے اٹیمپٹ کی لیکن حکومت نہیں کر سکی، تو پھر یہ سہرا بلاول بھٹو زرداری نے اپنے ساتھ لیا، اور اس میں سب سے بڑھ کے ان کی جو اٹیمپٹس ہیں، جو کوششیں ہیں، وہ یہ ہے کہ جتنے بھی پولیٹیکل سٹیک ہولڈر ہیں، اس میں پارلیمانی پارٹیاں ہیں، اس میں ان کے حکمران اتحاد میں جو شامل جماعتیں ہیں وہ ہیں، بے شک اپوزیشن بھی ہو، مولانا فضل الرحمان اپوزیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اپوزیشن بینچوں میں ہیں، ان کے ساتھ مشاورت، پھر اس سے بڑھ کے جو ہے عوام کے ساتھ بھی وہ مشاورت تھی گیا، عوام سے بھی اتفاق رائے لے رہے ہیں، کیونکہ بیسیکلی بلاول کی اس میں عوام سب سے بڑے سٹیک ہولڈر ہیں۔ بالکل ایسے، اور اس حوالے سے وہ مختلف ٹی وی چینلز کو آج کل انٹرویو کا ایک سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہوا ہے، آسمان شیرازی کو بھی دیا تھا آج۔ ہاں، تو ڈیلی بیسس پہ کسی نہ کسی چینل کو آج کل وہ کنوے دے رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ بار ایسوسیشنز کے ساتھ بھی ان کا بہت زیادہ انٹریکشن ہو رہا ہے، سندھ ہائی کورٹ بارز میں خطاب، یہ سمجھے پبلک ڈیبیٹ ٹائپ کام شروع کیا ہوا ہے۔ ہاں، تو اس میں شاید چیئرمین صاحب بھی یہ سمجھ رہے تھے اور ہم بھی یہ سمجھتے تھے کہ چونکہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس کا قیام سے متعلق بلاول بھٹو زرداری فرنٹ پہ لیڈ کر رہی ہے، تو ان سے ہمارا انٹریکشن ہو جائے،
اور کہیں شاید چیئرمین کی بھی یہ وش تھی کہ جو کورٹ رپورٹر ہے جو اس ٹائم سپریم کورٹ میں ہے وہ اس پورے تناظر میں کیا سوچ رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں. تو پھر یوں دو طرفہ خواہشات تھی تو پھر اس کو عملی جامہ پہنایا گیا. اور تھینکس ٹو چیئرمین کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا. اور مطلب یہ ہے کہ تقریباً 5 بجے ہماری میٹنگ شروع ہوئی تو 7:30 تقریباً 7 بجے تک یہ میٹنگ 2 گھنٹے تقریباً. بڑی تفصیلی گپ شپ ہوئی اور بڑا ایک کھلے ڈلے ماحول میں اوپن اسپیس میں زرداری ہاؤس میں. اور وہ جو لان ہے زرداری ہاؤس کا وہاں پہ ہوا چیئر لگا کے اور بڑی انہوں نے او بھگت بھی کی چائے باقی نگٹس وغیرہ. ایک سوال میرا اس میں ہے, اس کے بعد دوسرا سوال بھی آئے گا. پہلا سوال یہ کہ جتنے صحافی گئے تھے 2 سے 3 ایسے سوالات مجھے بتائیں, کیونکہ ٹی وی پہ تو لائیو تو نہیں چل رہا تھا, جو چیئرمین صاحب سے صحافیوں نے کیے اور جن میں خبر ہو جو ہمارے ناظرین کے لیے فائدہ مند ہو, سود مند ہو. اچھا, ان کی ہر ایک بات جو ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ تھی, خبر والی تھی بیسیکلی. اب اس میں ایک اچھا, یہ میں دوسرا سوال میں نے روکا تھا لیکن آپ نے جواب سے ہی شروع کر دیا ہے دوسرے سوال کے. تو دوسرا سوال یہی کرنا چاہ رہا تھا, چلو ایک ہی کر دیتا ہوں کہ چیئرمین صاحب نے جو جوابات دیے تو ان میں خبریت کیا تھی؟ میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہر ایک چیز میں ہی خبر تھی الگ سے. ٹھیک ہے, مین چیزیں جو میں آپ کو بتاؤں, مطلب محبوب اس اینگل سے بھی اچھے لگ رہے ہیں, اس اینگل سے بھی اچھے لگ رہے ہیں. ہاں, بلاول صاحب ہر اینگل سے اچھے لگتے ہیں ہمیں. اچھا ٹھیک ہے. اب چیئرمین صاحب جو ہے وہ بیسیکلی جو انہوں نے شروع تو انہوں نے اصل میں چیئرمین صاحب نے کوشش کی کہ بھئی وہ جو آپ نے شروع میں بات کی کہ پارلیمانی رپورٹر کے ساتھ تو میری ڈسکشن ہوتی رہتی ہے, گپ شپ ہوتی ہے, ہمارے ساتھ ہوتی رہتی ہے. آپ کے کورٹ رپورٹرز کے ساتھ ملنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو ایک سائیڈ پہ اپنی اٹیمپٹس کر رہے ہیں, بھئی آپ کیا سوچ رہے ہو, آپ کی جوڈیشری کیا سوچ رہی ہے. لیکن کورٹ رپورٹر بھی کو سیانے تھے, انہوں نے اپنا جوڈیشری کا حال حوال دینے کی بجائے چیئرمین صاحب سے ہی حال حوال لینا شروع کر دیا. اچھا ٹھیک ہے, صحافی تو صحافی ہے, صحافی تو صحافی ہیں. تو بہرحال ایک چیز ہے جو میں اس پروگرام کے ذریعے بتانا چاہ رہا ہوں, میں نے چیئرمین صاحب کو بھی کہا کہ جب سے آپ لیڈ کر رہے ہیں فرنٹ سے, تب سے ہمارے جو پاپولسٹ اپروچ والے ججز ہیں وہ پریشان ہیں. میں نے کہا واقعی بہت پریشان ہے اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید پہلے ہو یا نہ ہو, اب تو ہوگی ترمیم. اب بلاول صاحب میدان میں ہوں اور بلاول اس طریقے سے ہو کہ وہ اس اٹیمپٹ پہ ہو کہ بابا میری ماں کا خواب تھا, میں نے تو اس کو عملی جامہ پہنانا ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں وہ تمام وسائل کو, اپنے وقت کو, سب کو بروئے کار پوری کوشش کریں گے, پوری کوشش کر رہا ہے, تو اٹ مین کہ یہ چیز ہونے جا رہی ہے. خبریت والی بات, ایک سوال ہوا چیئرمین صاحب سے کہ بار بار ہمارے دوستوں نے چیئرمین صاحب کو کریدنے کی کوشش کی کہ آپ بتائیں کہ آخر کب. ایک بات بتاؤں, چیئرمین صاحب کو آپ بھی اچھے طریقے سے جانتے ہیں, آپ کو بھی جانتے ہیں, میں بھی اچھے طریقے سے جانتا ہوں, مجھے بھی اچھے طریقے سے جانتے ہیں. لیکن جو چیئرمین صاحب کی کا سوال میں جو لوگ پھنسانا چاہ رہے ہوتے ہیں نا, پھنسانا, وہ خود پھنس جاتے ہیں. وہ خود پھنس جاتے ہیں. مجھے پتہ ہے چیئرمین صاحب نے پھنسایا بھی ہمارے کچھ دوستوں کو, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بڑی تیزی کے ساتھ لرننگ ہو رہی ہے. ہاں بھی نہیں, میں چیئرمین صاحب کی بات کہوں تو مجھے, میں دیکھیں میں خود میں نے بڑے بڑے سیاستدانوں میں یہ اس طرح کا آئی کیو نہیں دیکھا کہ بھائی صحافی سوال کر رہا ہے اور اس کو اس طرح ہینڈل کرنا ہے. چیئرمین اس کے علاوہ میں ایک بات بتاؤں, میں میری اپنی آبزرویشن ہے ابھی, اب باقی تو میں نے اس کو ان چیئرمین صاحب کو فارن افیئرس پہ بھی دیکھ لیا, پولیٹیکلی بھی دیکھ لیا, پارلیمان پہ بھی دیکھ لیا, لیکن یہ جو کانسٹیٹیوشنل ڈیبیٹ پہ میں نے دیکھا ہے نا, میں حیران ہوا ان کا سندھ ہائی کورٹ بار میں خطاب سن کے اور بلوچستان ہائی کورٹ بار میں اتنا حیران ہوا اور میں یہ سوچنے پہ مجبور ہوا کہ یار چیئرمین صاحب اتنے لیول تک, بھئی اب چیئرمین کی ایج اور وہ چیزیں دیکھیں تو ایکسٹرا, ٹھیک ہے جی. اب میں بخیر باتیں یہ لمبی ہو جائیں گی, ہم اپنی اس پہ آتے ہیں.
چیئرمین صاحب کو قریدنے کی کوشش کی گئی کہ بلاول صاحب آپ بتائیں کہ کب تک ترمیم ہو جائے گی. اب یہ اہم سوال ہے, یہ سب پوچھنا چاہ رہے ہیں. تو چیئرمین صاحب نے ایگزیکٹ نہیں بتایا. اب انا خبر, اب انہوں نے یہ ضرور کہا کہ اگر 25 اکتوبر سے پہلے ہو جاتی ہے تو پیسفلی ہو جائے گی, بڑا امن کے ساتھ, بڑی آسانی کے ساتھ, اور بڑی ایزی ہوں گے جائے گے اور اچھا ہوگا. لیکن اگر 25 اکتوبر کے بعد ہوتی ہے تو پھر فیس ٹو فیس والا میٹر ہوگا, دو بدو مقابلہ. اگر نہیں ہوتی تو پھر یہ سب کا نقصان ہوگا. یہ تو وہی بات کر دی جو ہم ڈیلی ویلاگ میں کر رہے ہوتے ہیں. تو آج عرفان صدیقی مولانا کے گھر گئے تھے. مولانا کے گھر کے باہر انہوں نے میڈیا ٹاک کی. انہوں نے کہا کہ 8 سے 10 دن میں, یعنی 25 سے پہلے 15 دن کے اندر, یہ 15 دن جو ہے یہ بہت امپارٹنٹ ہیں اور ان میں ہو جانا چاہیے. اچھا, ان کو تو بات یہ ہے کہ ہم تو, میں آپ کو پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ یہ 15 دن اکتوبر کے پہلے 15 دن ایسا ہی ہے, ہوپ فلی ہوگا. لیکن جتنی بھی ڈیموکریٹک فورسز ہیں وہ اب چیئرمین صاحب نے کہا کہ میرے سمیت تمام حکمران میں جو جماعتیں ہیں جو اس پہ آن بورڈ ہو چکی ہیں, وہ یہ سب یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی یہ ابھی ہو جانی چاہیے. اگر نہیں, دیکھیں بات کیا ہے, لڑائی تو ہے. اچھا, اب سیاست, اب چیئرمین صاحب نے بڑی بات کی. اس نے کہا میں آپ سے انٹریکشن کیوں کر رہا ہوں, پہلے تو میں پارلیمانی رپورٹر سے کرتا تھا, کیونکہ آج کل سیاست آپ کے یہاں ہو رہی ہے. یار کمال ہے. تو سیاست تو آج کل, یہ ایک بات بتائیں, چیئرمین صاحب ہمارے ہر بھی علاقہ تو نہیں سنتے دونوں کا, جو ہم آپ روز کہتے ہیں کہ بھائی سیاست کر رہے ہیں, سائیں منصور علی شاہ ہیں, انہوں نے سیاست کی ہے, تو چیئرمین صاحب بھی وہی بات کر رہے ہیں یار. تو برحال چیئرمین صاحب, مجھے تو آئیڈیا پتہ ہے کہ لیکن ان کو پتہ ہے سیاست کیا ہوتی ہے. سیاست ہم سے زیادہ وہ جانتے ہیں. ہم تو جانتے نہیں ہیں, ان کے تو خون میں سیاست ہے. اچھا, چیئرمین نے یہ کہا, ہاں, انہوں نے کہا سیاست آپ کے یہاں ہو رہی ہے, اسی لیے آپ کو بلایا. تو بات یہ کہ بات ان کی ٹھیک تھی. اب پارلیمان بیچارہ تو سیاست کر نہیں رہا, وہ تو جو کچھ کرتا ہے اس کو سپریم کورٹ سے کاؤنٹر کر دیا جاتا ہے. ایسا ہی ہے, کاؤنٹر نہیں کیا جاتا, انکاؤنٹر کیا جاتا ہے پارلیمنٹ کا. تو اب ایک ہمارے سوال نے, صحافی دوست نے سوال کیا, اس نے کہا کہ اگر یہ 25 اکتوبر کے بعد ہو جائے تو زیادہ بہتر نہیں ہے, یہ ٹائمنگ پہ. انہوں نے کہا اچھا, یہ 2006 سے ہم اٹیمپٹ کر رہے ہیں, ہم تو سمجھتے ہیں کہ آلریڈی بہت لیٹ ہو چکی ہے, تو ابھی آپ اس کو مزید ٹائم پہ بات کریں. کہتے ہیں آپ کو ٹائمنگ پارلیمنٹ, اس پہ ترمیم کی ٹائمنگ یاد ہے, اس پہ آپ اعتراض کر رہے ہو کہ ٹائمنگ درست نہیں ہے. تو یہ بتائیں کہ کبھی آپ نے یہ جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ یا کبھی اس کا کہا کہ یہ ٹائمنگ ٹھیک نہیں تھی؟ این اس ٹائم جب حکومت نے پہلے کہا 63 کو ری رائٹ کیا, وہ ٹائمنگ نہیں. اس کے علاوہ پھر انہوں نے کہا کہ یہ بتائیں کہ جب 14 سپٹمبر کو پارلیمان میں یہ پیش ہونی تھی, اجلاس بلایا گیا تھا, وہ ٹائمنگ میٹنگز ہو رہی تھی, میٹنگز ہو رہی تھی, این اسی ٹائم 14 ستمبر کو چھٹی والے دن, عدالت میں چھٹی ہوتی ہے ہفتے کو, ہفتے والے دن 8 ججز کا 4 صفحے کا وضاحتی آرڈر آ گیا. اس کی ٹائمنگ پہ بات کی آپ نے, اس کی ٹائمنگ پہ آپ کو یاد آ گیا. زبردست, ٹھیک ہے. اچھا, تو پھر چیئرمین صاحب نے جو ہے وہ ایک اور بات کی. انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے, مجھے یہ بتائیں, انہوں نے کہا کہ ایک ہمارے کچھ جو ہے نا پارٹی میرے ورکرز کو اس چیز پہ توہین عدالت لگا دی گئی کہ انہوں نے کہا کہ یہ کون ہوتا ہے ڈیم بنانے والا جج ہے. اب جج کا کام ہے ڈیم بنانا, کہیں آئین میں کہیں قانون میں, وہ تو انجینئرز کا کام ہوتا ہے بھائی. مجھے یہ بتائیں کہ پوری دنیا میں, یہ بلاول صاحب کا اکثر یہ سوال ہے پوری پاکستان سے, کوئی ایسا جج مجھے دنیا میں سے نکال کے دے جو ڈیم بناتا ہو؟ تو یہ جج جب ڈیم بنا رہے تھے, یہ ٹوپی ڈرامہ بنایا ہوا ہے. اچھا, جب ٹوپی گھما رہے ہیں پورے ملک کو, جب ڈیم بنا رہے تھے ٹائپ, تو انہوں نے کہا کہ میرے 2-3 ورکر نے تنقید کی,
ہاں کہ یہ تو کہتے ہیں ان کو انہوں نے توہین عدالت لگا دیا, 6 مہینے بیچاروں نے جیلیں کاٹی. تو پھر چیئرمین صاحب نے کہا کہ توہین عدالت ایک ایسا ان کے پاس ہتھیار ہے کہ میں اگر ان نے فیصلہ غلط لکھ دیا, آئین کا ستیہ ناز کر دیا, وزیر اعظم کو توہین عدالت میں گھر بھیج دیا, تو میں اگر فیصلے پہ اپنی رائے دوں گا تو توہین عدالت لگ جائے گی. ایسا ہی ہے. تو یہ کہاں کا اختیار ہے, یہ ان کے پاس کیا ہے؟ تو میں نے چیئرمین صاحب کو کہا, میں نے کہا سر توہین عدالت پہ تو یہ تو ہمارا ایک وزیر اعظم کھا گئے نا گیلانی صاحب کو. شیر رحمان بیٹھی ہوئی تھی, انہوں نے کہا تھا یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ واقعی بات تو ہے. اب وہ بیچارہ کیا کرتا یوسف رضا گیلانی؟ اب یوسف رضا گیلانی کو آئین نے لکھا ہوا ہے کہ صدر کو, آئین میں لکھا ہوا ہے کہ صدر کو استثناء ہے, صدر کے خلاف آپ لیٹر نہیں لکھ سکتے. سپریم کورٹ کہہ رہی ہے لیٹر لکھو. اس نے کہا بھائی سپریم کورٹ کے آرڈر کو میں نہیں مانوں گا, میں تو آئین کو مانوں گا. اس کو آئین ماننے کی پداش میں اس کو توہین عدالت میں بلایا, اسی ٹائم ہی سزا تھی, اسی ٹائم ہی اس کو نائل کر دیا. یعنی اس ملک میں جو آئین کی پاسداری کرے وہ سزا کا مستحق ہے, جو آئین توڑے وہ جو آئین توڑے, جو اداروں پہ حملہ کرے, یہ اس کو سر آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں. عمران خان کو بٹھایا ہوا ہے. انصاف ہے تو صرف خان کے لیے ایسا ہی ہے. 187 کمپلیٹ جسٹس. تو فائنلی یہ کیا مطلب طے ہوا کہ کب تک یہ آئے گی آئینی ترامیم؟ اچھا آپ کو تو یہ میں سوال پہلے بتا چکا ہوں نا, جواب نہیں کب تک, مطلب چیئرمین صاحب نے گول کر دیا. میں نے کہا کہ چیئرمین صاحب نے یہ بات کی کہ 25 اکتوبر سے پہلے آئے گی. ہاں تو ہم سب پارلیمنٹیرین, مولانا کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوا کہ مولانا کا اسٹیٹس کیا ہے, وہ راضی ہو گئے ہیں نہیں ہو گئے؟ مولانا صاحب, انہوں نے کہا مولانا صاحب اتنا مسئلہ نہیں ہے. اچھا. انہوں نے کہا مولانا صاحب نے تو خود تجاویز یہی دی تھی. اب اس نے کہا کہ وش لسٹ تو بہت بڑی تھی ترامیم کی, کہ یہ بھی یہ بھی یہ بھی یہ بھی. اب اس پہ مولانا صاحب کو بھی اعتراض, کچھ چیزوں پہ ہم بھی اعتراض, لیکن جو کامن گراؤنڈ ہے مولانا صاحب اور ہمارا, وہ کامن گراؤنڈ ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ. صحیح ہے. ججز کی تقرری ہے, اور یہ سپریم جوڈیشل کونسل, اور یہ جو چیز سپریم جوڈیشل کمیشن, اور یہ جو چیزیں ہیں, تو یہ کامن گراؤنڈ بن رہی ہیں. تو اس پہ تم نے کہا مولانا صاحب کے ساتھ ایشو نہیں ہے, لیکن نے کہا میرا مولانا صاحب کے ساتھ مسئلہ چل رہا ہے. میرا مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ میں مولانا صاحب سے مانگ رہا ہوں کہ ہمیں صوبائی کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں ملنی چاہیے. اچھا. ہاں, تو مولانا صاحب صوبائی کانسٹیٹیوشنل کورٹ پہ ایگری نہیں ہو رہے. اس کا مطلب ہے مولانا صاحب فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ پہ ایگری ہیں, صوبائی کانسٹیٹیوشنل کورٹ پہ ایگری نہیں ہو رہے. تو پھر چیئرمین صاحب نے کہا کہ مجبوراً پھر نون لیگ بھی اسی طریقے سے ہے, تو پھر مجبوراً ہمیں ان کی بات ماننی پڑ رہی ہے. تو یہ میرے لیے, مجھے انفارمیشن کہیں سے ملی تھی پہلے, کچھ دیر پہلے. جی میں مان نہیں رہا تھا اس بات کو, لیکن ابھی آپ جو بتا رہے ہیں کہ چیئرمین صاحب نے کہا کہ ہم صوبائی آئینی عدالتیں بھی مانگ رہے ہیں, مولانا نہیں مان رہے. آئین ایک, پاکستان ایک, ملک ایک. میثاق جمہوریت میں آئینی عدالت لفظ لکھا گیا ہے, آئینی عدالتیں نہیں لکھا گیا. ابھی تک جو ٹرم چل رہا ہے آئینی عدالت کا قیام, آئینی عدالت کا قیام, آئینی عدالت کا قیام, آئینی عدالتوں کا قیام نہیں چل رہا. جو ٹرم چل رہا ہے, یہ نئی کہانی کہاں سے شروع ہو رہی ہے, یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. یہ بہت پرانی کہانی ہے. نا مجھے تو نہیں لگ رہا. آپ ایک چیز انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے. کون سی؟ وہ بلاول انڈرسٹینڈ کر گیا ہے. نہیں, یہ نئی کہانی مجھے پتا ہے. میثاق جمہوریت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ آئینی عدالتیں لکھا ہوا ہے یا آئینی عدالت؟ یہ آپ پتہ نہیں کہ آئینی عدالت چاہے وفاق میں ہو چاہے صوبے میں ہو, تو آئینی عدالت نہیں. تو صوبوں کے کون سے آئینی معاملات ہیں, مرکز میں ہی آئیں گے نا. نہیں نا, آپ یہی تو نہیں سمجھ رہے. کیا ہائی کورٹ جو ہے, چلو اس کو پھر بات نہیں اب سنیں, اب جواب میرا سنیں نا. یہ نہیں ہے کہ اس کو پاس آن کر, نہیں پاس آن نہیں کرا. میں نے کہا اگلے ویلاگ میں پھر اس پہ ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے. اب سنیں, اب ٹائم کو چھوڑیں, ٹائم بڑا ہے, آپ قسطیں کر کے ڈال دینا. میری بات سنیں, یہ جو ہائی کورٹس ہے صوبوں میں ہے. ہاں صوبوں میں. کیا ان کو عینی اختیار نہیں ہے؟ ہاں یہ بھی ہے, یہ بات بھی ہے, یہ بات بھی ہے. وہ جو ہائی کورٹ کو عینی اختیار ہے نا, وہ ہائی کورٹ کو عینی اختیار لے کے
उस सूबे में उस हाई कोर्ट के पैरेलल एक सूबाई आईनी अदालत, یہ بات سمجھ میں آ گئی. تو مولانا جس کیوں کو- نہیں مان رہے؟ مولانا کو تحفظات کیا ہیں؟ جس کو آرٹیکل اچھا جو 199 کا اختیار ہے ہائی کورٹ کے پاس، ہاں وہ 199 کا جو اختیار ہے وہ اس ہائی کورٹ سے لے کے وہ اس صوبے کی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو دیا جائے گا. صرف اتنی سی بات ہے. اوکے. اب بلاول آئین ساز ہے، اس کی جماعت 3 نسلوں سے آئین ساز ہے، تو اس کا جو وزڈم ہے وہ ہماری اور آپ کی سمجھ سے بہت دور ہے. میں سمجھ گیا. اب ٹھیک ہے، یعنی کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کو یا سندھ ہائی کورٹ کو، لاہور ہائی کورٹ کو جو کانسٹیٹیوشنل اختیار دیا گیا ہے، وہ ان ہائی کورٹ سے کانسٹیٹیوشنل اختیار لے کے ایک الگ کورٹ بنے گی، ایک کورٹ ہوگی. صحیح ہے. وہ صرف اس کو کنورٹ دے دیا جائے. بس مجھے سمجھ گئے ہیں؟ سمجھ گیا. ہاں یہ ہے. لیکن بلاول صاحب نے کہا کہ اس پہ رائے یہ دی جا رہی ہے مولانا صاحب کی جانب سے بھی غالباً اور پی ایم ایل این کی جانب سے بھی کہ آپ صوبائی کورٹس کو رہنے دیں. ہم یوں کر لیتے ہیں کہ فیڈرل کورٹ بناتے ہیں اور پھر فیڈرل کورٹ کی رجسٹریاں بنا دیں گے 4 صوبوں میں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ جو مجوزہ جو چیز اب آ رہی جو مطلب مجموعی طور پر جو ڈسکشن سب کی طرف سے آ رہی ہے، چیئرمین صاحب کہہ رہے ہیں ہماری مطالبہ ہے کہ یہ صوبائی کورٹ بھی ہونی چاہیے کانسٹیٹیوشنل. انہوں نے کہا کہ نہیں، وفاقی کورٹ ہوگا فیڈریشن پہ اور اس کی رجسٹریاں ہو جائیں گی 4 صوبوں میں، جیسے سپریم کورٹ ہے تو اس کی 4 رجسٹریاں. تو یہ بھئی چیزیں ہو رہی ہیں، یہ نئی چیز مطلب یہ چیزیں ہیں. اب اس پہ شاید مولانا صاحب اور پی ایم ایل این وہ چیئرمین صاحب کل تو ایک اور بھی ملاقات ہے ہماری، آپ بھی ہوں گے، ٹھیک ہے، تو میں بھی ہوں گا، کچھ اور دوست بھی ہوں گے، لیکن مولانا صاحب کے ساتھ یار 1-2 دن میں ملنا چاہیے. وہ آپ دیکھیں، آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ وہ آپ ٹائم لیں. لیکن اچھا اور پوائنٹس ہیں تو وہ ڈسکس کریں تو پھر پروگرام پوائنٹس تو بہت 21 منٹ سے زیادہ ہو گیا ہے ویسے ہی. پوائنٹس بہت ہیں. اب ہم کس چیز پہ تھوڑا سا دوسرا ایک بات سوال کی کہ میں تو تھا نہیں کہ سوال ہوا کہ آپ خان صاحب کا ملٹری ٹرائل ہوگا تو آپ انہوں نے کہا کہ ملٹری ٹرائل ہوگا تو شواہد سامنے آئیں گے تو ہم دیکھیں گے، پھر بتائیں گے کہ بابا کوئی ایسے شواہد آ جائیں جو انڈینائیبل ہو، پھر کوئی رائے دے سکتے ہیں. ہاں تو لیکن انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ پارڈن تو ہمارے پاس ہے، آخری اپیل تو صدر کے پاس ہے. صحیح ہے. انہوں نے کہا ویسے پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ سزائے موت کے خلاف ہے. ٹھیک ہے. پھر ایک بات انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم پیپلز پارٹی تو ہمیشہ وکٹم رہی آل اوور جوڈیشری کی، ہمیشہ جوڈیشری نے جو کچھ کیا 1970-76 سے بھی شہید ذوالفقار بھٹو سے لے کر اب تک ہمیشہ جوڈیشری جو ہے وہ ہمیشہ دیکھیں تو احتساب پیپلز پارٹی کا ہوتا رہا، قید و بند. انہوں نے کہا کہ 90 کا دور تھا تو اس میں ہم وکیل کرتے تھے تو میاں برادران جو ہیں وہ جج ہی کر لیتے تھے. پاکستان کی تاریخ میں پہلا ہائی پروفائل عدالتی قتل اگر ہوا ہے تو وہ پیپلز پارٹی کا ہوا ہے. ابھی تک ہو رہا ہے. ابھی تک وہ چیزیں گیلانی کا بھی عدالتی قتل نہیں تھا. گیلانی ہو گیا، بی بی شہید ہو گئی، اس کی حکومتیں ڈسمس کی ہیں انہوں نے. اور اس کے علاوہ زرداری صاحب کے خلاف فیک بینک اکاؤنٹ کا فیک کیس سپریم کورٹ. چلو طیب کچھ حصے چھوڑ دیتے ہیں جو روز ویلاگ ہم کرتے ہیں نا، اس میں بھی یہ اس کو پھر فالو اپ کے طور پر آفٹر شاکس کے طور پر سمجھیں، فالو اپ کے طور پر شامل کرتے رہیں گے کیونکہ ٹائم کافی ہو گیا ہے، 21-22 منٹ ہو گیا ہے. ویورز طیب کے ساتھ پروگرام آپ نے سنا، میرے پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.